نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معلم القرآن کا آج ہمارا آخری سبق ہے اور وہ ٹیسٹ ہے جو سبق نمبر 11 سے لے کر 15 تک مشتمل ہے۔ پہلے ہم ان 5 اسباق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوالات شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 11 اس میں 2 علامات ہیں، الف نون زیرنی اور یا نون زیرنی۔ ان دونوں علامات میں کسی بھی چیز کے تعداد میں 2 ہونے کا ذکر ہوتا ہے۔ جس بھی لفظ کے آخر میں الف نون زیرنی اور یا نون زیرنی آپ کو نظر آئے وہ 2 کا مفہوم رکھتا ہوگا کہ ان میں کوئی بھی چیز تعداد میں 2 ہے۔ سبق نمبر 12 الذی، الذین، اللتی، اللاتی اور اللائی۔ ان میں سے الذی واحد مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اور دونوں کا ترجمہ جو جس۔ الذین جمع مذکر کے لیے، ترجمہ جو جن جنہوں نے۔ اللاتی اور اللائی یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے، ترجمہ جو جنہوں نے وغیرہ کیا جائے گا۔ سبق نمبر 13 میں 2 علامات ہیں، لا اور ما۔ لا کا ترجمہ نہیں، نہ، مت کیا جاتا ہے۔ لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ فعل کے آخر میں پیش یا واو نون زبر نہ ہو تو کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ما ہے، اس کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے، نہ بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، کیا اور کس بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا ترجمہ کہ بھی ہوتا ہے جب اس سے پہلے لفظ بعد موجود ہو۔ من بعد ما تبین لهم الحق من بعد ما جاءهم العلم، تو اس سے پہلے لفظ بعد موجود ہو تو اس کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 14 میں ایک ہی علامت ہے، اس کے ترجمے مختلف ہیں، سے، ساتھ، کا، کی، کے، کو، پر، بسبب، بوجہ، بذریعہ اور بدلے میں۔ کبھی اس کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا اور عموماً اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی نفی والا حرف موجود ہو، لا ہو، ما ہو، لیسا ہو، تو اس کے بعد جب اسم کے شروع میں بھی آئے گی تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہوگی، البتہ اس کا ترجمہ الگ سے کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ سبق نمبر 15 یہ آپ نے کل پڑھا ہے۔ بنیادی طور پر 2 سانچے ہیں، فاعل اور مفعول، اور میم پیش مو ان کی الٹرنیٹ قسم ہے۔ فاعل کام کرنے والا اور مفعول جس پر کام ہوا ہو،
اور اسم کے شروع میں میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فاعلن کا مفہوم. اور اگر شروع میں میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زبر ہو تو پھر مفعولن کا اس کے اندر مفہوم ہوتا ہے. 5 اسباق کا خلاصہ آپ سن چکے. اب ٹیسٹ نمبر 3 کی تیاری کیجئے. سوال نمبر 1 مختصر جواب دیں. الف نون زرنی اور یا نون زرنی دونوں علامتوں میں کیا مفہوم ہوتا ہے؟ جی، الف نون زرنی اور یا نون زرنی دونوں علامتوں میں کیا مفہوم ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے تعداد میں 2 ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. مسلمینا اور مسلمینی، مسلمینا اور مسلمینی میں کیا فرق ہے؟ ہاں بیٹے، مسلمینا جمع مذکر کے لیے اور مسلمینی 2 مذکر کے لیے. ترجمہ سب مسلمان اور 2 مسلمان، سب مسلمان اور 2 مسلمان. تکذبونا اور تکذبانی کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ تکذبونا اور تکذبینا. اونچا بولو نا. وہ کس کا ترجمہ کیا تکذبونا میں؟ ہاں، دماغ حاضر ہے؟ دوبارہ بولو. آدھا صحیح بتایا آدھا غلط بتایا. ہاں بھائی، ہاں تکذبونا جمع مذکر کے لیے تم سب جھٹلاتے ہو، اور تکذبانی 2 کے لیے تم 2 جھٹلاتے ہو. صرف جمع اور 2 کا فرق تھا. آپ لوگ پتہ نہیں کہاں کھو جاتے ہو. ہاں جی، الف ننظرنی اور یا ننظرنی کے علاوہ اور کون سی علامت ہے جس میں 2 ہونے کا مفہوم ہوتا ہے؟ الف. شاباش. الف ہوتا ہے جس میں تعداد میں 2 ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. وہ ایک مذکر جو کے مفہوم کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ وہ ایک جو. ہاں بیٹا آپ بتاؤ. کیا؟ ہوا. آپ نے کل ٹیسٹ دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. بیٹھو جی. الذی کیا ہے؟ الذی. الذین میں کون سا مفہوم ہوتا ہے؟ الذین میں ہاں کیا وہ؟ بیٹا اوپر الذی کے بارے میں بتایا ہوا ہے نا، تو نیچے الذین کے بارے میں بتا دو. وہ لوگ جو جمع مذکر کے لیے، وہ لوگ جو، اس کا مفہوم ہے الذی واحد مذکر کے لیے ہے اور الذین جمع مذکر کے لیے. اللتی اور اللاتی کے مفہوم میں کیا فرق ہے؟ جی بیٹے آپ بتا دو. اللتی واحد مؤنث کے لیے اور اللاتی جمع مؤنث کے لیے. ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. وہ مؤنث جو کے لیے اللتی کے علاوہ اور کون سا لفظ ہے؟ وہ سب مؤنث جو اللاتی کے علاوہ کون سا لفظ ہے؟ ہاں جی، اللائی. شاباش. لا کے بعد والے اسم کے آخر میں زبر ہو تو لا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ لا کے آخر میں زبر ہو، اسم کے آخر میں
کوئی نہیں، کیا ترجمہ کریں گے؟ کوئی نہیں، شاباش بیٹھو۔ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو اس میں کیا مفہوم ہوتا ہے؟ ہاں جی، ہاں، کام نہ کرنے کا حکم، شاباش، کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے، التجا یعنی ہوتا وہ بھی حکم ہی ہے التجا، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑوں سے ریکویسٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے التجا کہتے ہیں، گزارش، عرض، ہوتا وہ الفاظ حکم والے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ہب لنا، اے اللہ ہمیں عطا کر۔ اب اللہ کو تو کوئی حکم نہیں دے سکتا نا، الفاظ حکم والے ہیں تو ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اے اللہ ہمیں عطا فرما۔ اگر لا کے بعد والے فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو اس میں کیا مفہوم ہوتا ہے؟ ہاں جی، کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے، شاباش بیٹھو، کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ ما کے مختلف معنی و مفاہیم میں سے کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس کے مختلف معنی اور مفاہیم ہے نا، یہاں آپ نے اس کے ترجمے بتانے ہیں۔ ہاں جی، ذرا اونچا بولنا ہے۔ جو، جس، کیا، کس، کا، کی، نہیں، نہ اور کے، جو، کیا، کس، نہیں، نہ اور کے۔ ما کے بعد اسی جملہ میں الا ہو تو اسم کے شروع میں بی ہو تو اس ما کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، ہاں، اس ما کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، شاباش۔ علامت بی کے 5 معنی تحریر کریں جی، آپ بتائیں۔ سے، ساتھ، پر، کا، کی، کے، کو اور بدلے میں باسبب، شاباش بیٹھ جاؤ۔ علامت بی کے ترجمے کی کب ضرورت نہیں ہوتی؟ ہاں جی، علامت بی کے ترجمے کی کب ضرورت نہیں ہوتی؟ حرف نفی آ جائے اور اس کے بعد اسم کے شروع میں بی موجود ہو تو اس وقت اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، شاباش۔ لیکن اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، علامت پہچان کر غلط ترجمے کو درست کریں۔ علامت پہچان کر غلط ترجمے کو درست کریں۔ غلط ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یحکمانی، وہ سب فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ سب فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں یا وہ 2 فیصلہ کرتے ہیں کی بات ہے، شاباش۔ ہاں جی، لا تخافو، تم نہیں ڈرتے ہو، لا تخافو، تم نہیں ڈرتے ہو، کیا ترجمہ کیا؟ تم سب نہ ڈرتے ہو۔ لا کے بعد واو الف ہے، کام نہ کرنے کا حکم ہے تو لفظ مت سے ترجمہ کریں گے جی، مت تم سب ڈرو۔ قالا، اس نے کہا، قالا، اس نے کہا، ہاں جی، ان 2 نے کہا، شاباش بہت اچھے جی۔ لا تشرک، تو شرک، لا تشریکو ہے، تو شرک نہ کر۔ ہاں بیٹا آپ بتا دو، بتایا نہیں؟ ہاں دیکھ کے بتا دو۔ تو شرک نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف خبر ہے اور جو لکھا ہوا ہے وہ حکم والا ہے۔ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے اس میں حکم کا مفہوم ہے، جبکہ اس میں خبر ہے، لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش ہے
لا تشرکو تو شرک نہیں کرتا، معذب عذاب دینے والا، معذب ہاں بیٹا بتا دو، آپ ہی بتا دو، ہاں جی عذاب دیا ہوا یا دیا گیا ہوا ایک ہی بات ہے۔ لا تقتلون تم سب قتل نہ کرو، تم سب قتل نہ کرو، ہاں جی جی بیٹا دو کس کا ترجمہ ہے بیٹے؟ وہ نون کے نیچے زیر ہوتی ہے، ہاں جی تم سب قتل نہیں کرتے ہو، شاباش، ہاں جی مسلمینی سب مسلمان، ہاں جی دو مسلمان، شاباش۔ لا یعبدون تم سب عبادت نہیں کرتے ہو، لا یعبدون وہ سب عبادت نہیں کرتے، شاباش۔ اللتی وہ عورتیں جو، اللتی ہاں جی وہ ایک مؤنث جو، محسن ہاں جی محسن، یہ باقیوں کو کیا مسئلہ ہے؟ محسن جس پر احسان کیا ہو وہ تو لکھا ہی ہوا ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے سب کو، غلط ہے، صحیح کرنا ہے اس کو۔ اچھا جی ہاں بیٹے آپ بتا دو، احسان کرنے والا، جی آگے چلیں جی۔ سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں۔ فاعلن کے سانچے ہوئے ڈھلے ہوئے اسم میں، فاعلن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم میں کا مفہوم ہوتا ہے، ہاں کام کرنے والے کا، شاباش، ہاں جی خلقن سے اگر فاعلن کے سانچے میں ڈھالا جائے تو بنتا ہے، ہاں جی خالقن بنے گا، کیا بنے گا؟ خالقن، شاباش۔ مفعولن کے سانچے میں ڈلا ہوا اسم کو ظاہر کرتا ہے، جی جس پر کام ہوا ہو، شاباش۔ ظلمن سے مفعولن کے سانچے میں ڈھالیں تو بنتا ہے، جی ہاں مظلومن، شاباش۔ کاذبن کا ترجمہ ہے اور مکذوبن کا ترجمہ ہے، کاذبن، ہاں جی کاذبن، ہاتھ صحیح طریقے سے اونچا کیا کریں، ہاں جی آپ بتاؤ بیٹا۔ کاذبن کا معنی جھوٹ بولنے والا، اور مکذوبن جھوٹ بولا گیا ہوا یا جھٹلایا گیا، مکذوب جھٹلایا گیا، شاباش، ہاں جی اسم کے آخر میں میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زیر ہو تو اس میں کا مفہوم ہوتا ہے، ہاں جی آپ بتا دیں۔ کام کرنے والے کا، شاباش۔ اگر اسم کے شروع میں میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زبر ہو تو اس میں کا مفہوم ہوتا ہے، ہاں جی اور کون بتانا چاہتا ہے؟ چلیں آپ بتا دیں۔ مفعول کا مفہوم ہوتا ہے کام کیا گیا ہوا کا مفہوم ہوتا ہے، ہاں جی مرسلن کا ترجمہ بھیجا گیا ہوا ہے، اور مرسلن کا بھیجنے والا، شاباش۔ ملعون کا ترجمہ لعنت کیا ہوا یا کی گئی ہوئی، اور مشرکن شرک کرنے والا۔ ہم تعریف کو کہتے ہیں، اور محمد کا ترجمہ تعریف کیا ہوا، جی الحمدللہ ٹیسٹ نمبر 3 مکمل ہوا۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين